السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم۔ صدق اللہ العظیم۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایمان مدد، انتظار کرم تست من عینی را، اے خدا جو و خدا بین و خدا دا مدد۔ بگیردہ بے بلا افتادہ کشتی، ضعیفان و شکستہ را تو پشتی، بحق کے خواجہ عثمان ہارون، مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی۔ نہایتی ادب اور احترام کے ساتھ، اجلال کے ساتھ، اپنی اور ساری کائنات کے مرکز کلام الہی میں شمس الضحیٰ سبحان اللہ ہے، کلام الہی میں شمس الضحیٰ، تیرے چہرے نور فضا کی قسم، قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم، تیرا محرم راز ہے روح امی، تیرا مسند ناز ہے عرش بری، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہاب، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہاب، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا، تیرے شہر کلام و بقا کی قسم۔ سبحان یہی اللہ۔ کہتی ہے بلبل باغ جنا کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیاں نہیں، ہند میں واصف شاہ ہدا، مجھے شوخی طبع رضا کی قسم۔ آج کی یہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے حوالے سے سواد اعظم اہل سنت و جماعت کی عالمگیر تحریک کے زیر اہتمام منعقد ہے، اور یہ 10ویں محفل ہے، اس لیے کہ یہ 12 محفلوں کا اعلان تھا، یہ 10ویں محفل ہے، اور کل انشاءاللہ 2 محفلیں اس طرح سے 12ویں کی نسبت سے 12 محفلیں مکمل ہوگی۔ آیہ کریمہ کے جس حصے کی تلاوت کی گئی ہے اس سے متعلق کچھ عرض و معروض سے قبل تھوڑی سی آپ سب کی توجہ کہ دنیا کے اندر اخلاق کا بڑا فقدان ہے۔ اخلاق یعنی عفو درگزر، حسن سلوک، حسن کردار، اس کا بڑا فقدان ہے۔ لوگ ایسا کہتے ہیں، ماہرین کا کہنا ایسا ہے کہ جس میں جتنی زیادہ خوبیاں ہوتی ہے اس کے اخلاق اتنے زیادہ خراب ہوتے ہیں، ایسا ماہرین کہتے ہیں۔ جیسے اگر انسان کے پاس علم آ جائے تو علم انسان کے اندر گھمنڈ اور تکبر پیدا کرتا ہے، جیسا کہ قرآن کا خود فرمان ہے وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اس کے پاس علم تھا اور علم کی وجہ سے اس کے پاس تکبر بھی تھا، اور پھر اس کا تکبر اسے کفر تک لے گیا۔ تو جہاں علم آتا ہے اکثر علم والوں کے پاس گھمنڈ ہوتا ہے، ایسا ماہرین کہتے ہیں، ان کا ایک کہنا ہے، ان کی ایک تحقیق ہے، ان کی ایک ریسرچ ہے کہ علم آئے گا تو گھمنڈ ہوگا، وہ کسی کو خاطر میں نہیں لائے گا، حتیٰ کہ وہ کسی کے ساتھ اچھی گفتگو بھی نہیں کرے گا۔ اسی طرح اس سے بڑی چیز جو انسان کو مزید بد اخلاق کرتی ہے وہ حسن ہے، خوبصورتی ہے۔ کہتے ہیں کہ حسن والے کسی کو خاطر میں نہیں لاتے،
ان کے اخلاق اچھے نہیں ہوتے، بڑے نکچڑے ہوتے ہیں، کسی کو شمار نہیں کرتے، کسی کی اہمیت نہیں جانتے۔ بلکہ اگر آپ کو اس کو دیکھنا ہو تو دونوں کی میری بات کی تائید آپ برطانیہ اور امریکہ والوں کو دیکھ کر سکتے ہیں، حسن بھی ہے اور علم بھی ہے، لیکن گھمنڈ کا عالم یہ ہے کہ کوئی پاس بیٹھ جائے تو وہ کھسک جاتے ہیں۔ یہ میرا خود کا تجربہ ہے۔ وہ کپڑے بھی سنبھالتے ہیں لوگوں سے، اور اگر چھینکو تو لگتا ہے کہ ان پہ قیامت آ گئی۔ میں نے خود دیکھا یہ بات۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ علم ہو اور حسن ہو تو بد اخلاقی بہت عروج پر ہوتی، لیکن میں بہت لمبی چوڑی تمہید میں نہ جاتے ہوئے، اس لیے کہ محفل خود ہی تاخیر سے شروع ہوئی، میں بھی تاخیر سے بیٹھا اور وقت پر گفتگو کو مکمل کرنا ہے۔ حسن اور علم اگر دو چیزیں انسان کے پاس آئے تو آدمی گھمنڈی ہو جاتا ہے، اخلاق سے عاری ہو جاتا ہے۔ اور تیسری چیز تو اور قیامت ڈھاتی ہے، جسے دولت کہتے ہیں۔ اگر دولت آ جائے تب بھی انسان بڑا گھمنڈی ہو جاتا ہے، اور گھمنڈی نہیں ہوتا، گھمنڈی کے ساتھ وہ پاکھنڈی بھی ہو جاتا ہے۔ آپ نہیں دیکھتے فرعون کو، اس کے پاس دولت آئی تو پھر وہ کیا، اس نے کیا پاکھنڈ کیا، اپنے آپ کو خدا کہہ دے۔ اس سے بڑا پاکھنڈ بھی کوئی ہے؟ اس نے اپنے آپ کو خدا کہا۔ ایک کے پاس دولت آئی، اس نے اللہ کی جنت کے مقابلے میں جنت بنایا۔ شداد کی جنت کس کو نہیں پتا؟ ایک کے پاس دولت آئی، دولت کے نشے میں اس ظالم نے اللہ کے معصوم پیغمبر پر زنا کا الزام لگا۔ قارون کسے نہیں پتا؟ قارون کو قارون اس لیے کہتے ہیں کہ وہ توریت کا بہترین قاری تھا، قاری صاحب تھے، وہ بڑا بہترین قاری، اور ایسا قاری اتنا بھاری تھا وہ قاری کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب توریت سننا چاہتے تو اسی قاری سے کہتے کہ تو نے قرأت کرنا۔ کوئی معمولی آدمی نہیں تھا قارون۔ دیکھ رہے حضرت موسیٰ جس سے توریت سنے اس قاری کو قارون کہتے، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رشتے میں کزن بھی تھا۔ آپ اٹھا کر کے کتاب پڑھ، لیکن جب اللہ نے حکم دیا کہ زکوٰۃ نکالنی ہے، بس اسی وقت اسے بخار آ گیا۔ اس نے زکوٰۃ نکالنی نہیں تھی اور اس نے راستے نکالنے شروع کیے۔ تو اس نے سوچا کہ 2.5% زکوٰۃ نکلے گی تو میرا کیا ہوگا؟ حالانکہ اس ظالم کو نہیں پتا تھا جب 2.5% اتنے ہو رہی ہے تو 97.5% تو مجھے ہی رکھنا ہے، مجھے استعمال کرنا ہے، مجھے ہی کھانا ہے۔ اور اس ظالم نے پھر کیا کیا کہ اس نے سوچا کہ حضرت موسیٰ زکوٰۃ طلب کر رہے ہیں تو یہ قصہ ہی ختم کر دیں۔ تو اس ظالم نے یہ کیا کہ ایک عورت کو رات بھر ورغلایا اور ورغلا کے کہا جتنی رقم تو چاہے گی میں تجھے دے دوں گا، بس صبح کو جب جناب موسیٰ قوم کے درمیان تشریف لائیں تو بس تو نے کھڑے ہو کے کہنا کہ انہوں نے میرے ساتھ منہ کالا کیا، بدکاری کی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اس نے سوچا کہ اتنی سی رقم دے کر کے اتنی بڑی زکوٰۃ میں بچا لوں گا، اور بالآخر وہ قارون نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب قوم میں تشریف لائے تو تشریف لانے کے بعد کہا کہ بھئی لاؤ اپنی زکوٰۃ جمع کرو۔ تو کہا ایک مسئلہ پہلے بتائیں، بعد میں زکوٰۃ کے بارے میں بات ہوگی۔ تو فرمایا کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے یہ بتائیں کہ اگر کوئی زنا کرے شادی شدہ اس پہ کیا حکم ہے؟ فرمایا کہ اس کو تو سنسار کیا جائے گا۔ کہا یہ قوم کے لیے یا آپ کے لیے بھی ہے؟ فرمایا کہ جو کرے اس کے لیے ہے۔ کہا یہ عورت کیا کہتی ہے؟ تو جیسی جناب موسیٰ کلیم علیہ السلام کی نظریں اٹھی، کہا کیا کہتی ہے؟ تو وہ عورت اپنے آپ کو سنبھال نہ سکی، اور قارون نے جتنی پٹی پڑھایا تھا تو وہ سب کے سب بھول گئی، اور اس نے کہا اللہ کے پیغمبر آپ معصوم ہے، اس نے مجھے آپ پر الزام لگانے کے لیے ورغلایا تھا۔ بس جیسی جناب موسیٰ کلیم علیہ السلام نے سنا مجھ پہ الزام لگانے کے لیے ورغلایا تھا، نگاہیں آسمان کی طرف اٹھا کے کہتے ہیں اب بتا اس پر کیا ہے جو مجھے جو ہے وہ اپنی زکوٰۃ بچانے کے لیے مجھ پر الزام لگائے۔ ارشاد ہوتا ہے تیرا مجرم میں تجھے اختیار دیا، تو جو چاہے کر۔ حضرت موسیٰ نے جلال میں فرمایا اس کو زمین میں دھسا دیا جائے۔ کہا زمین میں دھسا دیا جائے؟ زمین میں دھسا کمر تک، دھستے دھستے کتنا شرارتی تھا، لگا اچھا میری دولت پر قبضہ کرنے کا اچھا بہانہ بنایا ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اس کی دولت اس کے سر پہ رکھ دی جائے اور دولت سمیت اس کو زمین کے اندر دھسا دیا جائے۔ تاریخ کے اوراق گواہ ہے کہ قارون اپنی دولت سمیت زمین میں دھستا چلا گیا۔ میرا عنوان وہ نہیں ہے، لیکن یہ بات آپ کو سمجھ میں آئی، علم، حسن اور دولت
اور بھی چیز اگر میں بیان کروں تو پھر آگے بڑھتی جائے گی، لیکن ٹائم میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ میں مزید چیزوں کو ایڈ کروں. اس میں نسب بھی آتا ہے، پھر آگے اعلیٰ نسب ہو تو بھی آدمی بڑا گھمنڈی ہو جاتا ہے. لیکن یہ سب چیزیں اللہ ماشاءاللہ کے ساتھ کہہ رہا ہوں، سب ایسے نہیں ہوتے، لیکن زیادہ تر لوگوں کا یہی حال ہوتا ہے. اب یہاں جب آپ اتنی بات سمجھ گئے کہ علم آئے تو اخلاق اچھے نہیں رہ جاتے، زیادہ تر لوگوں کے حسن آئے تو زیادہ تر لوگوں کے اخلاق اچھے نہیں رہ جاتے. اسی طریقے سے جب انسان کے پاس دولت آئے تو زیادہ تر لوگوں کے اخلاق اچھے نہیں رہ جاتے، گھمنڈ آ جاتا ہے، کسی کو شمار نہیں کرتا، کسی کو گنتا نہیں ہے. بلکہ آپ خود دیکھتے ہوں گے یار، پہلے کوئی اوقات نہیں تھی، حیثیت نہیں تھی تو سب کو سلام کرتا تھا. ذرا سا سائزنگ شروع ہو گئی، کارخانے شروع ہو گئے تو آدمی اب لوگوں کے یہاں شادی میں شرکت کرنے کو بھی اپنی شان کے خلاف سمجھتا ہے. مسجد میں اگر کوئی غریب آدمی پاس میں آ کر کے کھڑا ہو جائے تو اس کی نماز میں اس کو بے چینی سی ہونے لگتی ہے، وہ بدن چرانے لگتا ہے. لوگوں کے یہ حالات ہوتے ہیں، لوگوں کی یہ کیفیت ہوتی ہے. یعنی کہ کم ظرف لوگوں کو جب دولت ملتی ہے تو ان کی یہ کیفیت ہوتی ہے. لیکن آئیے، یہ سارے فلسفے وہاں غلط ثابت ہوتے ہیں جس کو دنیا رحمت للعالمین کہتی ہے، محمد الرسول اللہ کہتی ہے. اب اگر آپ کہتے ہیں کہ علم آنے پر گھمنڈ آتا ہے تو میں کہتا ہوں اس کے علم کی صنعت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے کہ کس کے پاس کتنا علم ہے ہمیں نہیں معلوم. لیکن رسول اللہ کے علم کو قرآن یوں بیان کرتا ہے، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اے محبوب، آپ جو کچھ نہیں جانتے تھے وہ سب کچھ ہم نے سکھا دیا، سب کچھ سکھا دیا. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور آپ پر اللہ کا بڑا فضل ہے. اللہ اکبر. ارے جب کسی شاگرد پر عام استاد کی نگاہ خاص ہوتی ہے تو وہ اپنے شاگرد کو اتنا اچھا پڑھاتا ہے. فضل اللہ علیک عظیما، علیک عظیما، علیکم عظیما نہیں، علیک عظیما. آپ پر اللہ کا بڑا فضل ہے، تو اللہ کا آپ پر بڑا فضل ہے تو اس اللہ نے کتنا علم عطا کیا ہوگا. تو پھر فرماتا ہے الرحمن علم القرآن، رحمان نے انسانیت کی جان محمد کو قرآن سکھایا. علم الانسان ما لم یعلم، ہم نے انسان کو وہ سب کچھ سکھایا جو نہیں جانتے تھے. یہاں پر مفسرین کہتے ہیں الانسان سے مراد صرف ایک ہی انسان ہے جو انسان کامل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے. اتنا علم ہے. اب بتاؤ حضور سے بڑا بھی کسی کے پاس علم ہوگا؟ حضور کی میں تو صرف اتنا کہتا ہوں کہ ان کے شاگرد جو باب مدینۃ العلم علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہے، وہ کوفہ کی جامع مسجد کے منبر پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں سلونی، مجھ سے پوچھو جو چاہو، مجھ سے پوچھو، میں تمہارے ہر سوال کا جواب دوں. سبحان اللہ. اور دیا بھی جواب. جب شاگردوں کے علوم کا یہ عالم ہے تو استاد کے علم کا عالم کیا؟ اور خاص بات یہ بھی ہے کہ حضور علیہ السلام کا انسانوں میں کوئی استاد نہیں ہے. اللہ کے رسول کسی کے پاس علم سیکھنے نہیں گئے، علم اللہ نے دیا. اب علم میں ان جیسا کوئی ہے؟ کوئی نہیں. حضور کے علم کے بارے میں ایک حدیث یاد آ گئی. حدیث پاک میں آتا ہے کہ سارے کائنات کا اولین اور آخرین کا علم حضور علیہ السلام کے علم کے سامنے ایسا ہے. سارے لوگ، انبیاء، اولیاء، صحابہ، اصفیاء، اقطاب، اغواص، ابدال، سائنسداں، یہ انا فلاں فلاں فلاں، جتنے بھی علم والے ہیں، جس کو بھی علم والا آپ سمجھتے ہیں، سب کا علم میرے نبی کے علم کے سامنے ایسا ہے جیسے بہت بڑے سمندر کے سامنے ایک قطرہ ہے. جب قطرے کا یہ عالم ہے تو سمندر کا عالم کیا ہو؟ سبحان اللہ. یعنی حضور سے بڑا علم والا کائنات میں کوئی نہیں. پھر اس کے بعد بات آتی ہے دولت کی، تو حضور سے بڑا دولت مند بھی دنیا میں کوئی نہیں. وہ کیوں؟ آپ کہیں گے وہ تو پیٹ پہ پتھر باندھتے تھے. میں نے کہا ظاہر ہے، حقیقت میں اللہ رب العزت کے تمام خزانے کا اگر اللہ نے کسی کو مالک بنایا ہے تو خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا. دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں. ارے دنیا کا مالدار سے مالدار جو ہے 100 دے سکتا ہے، 500 دے سکتا ہے، 5000 دے سکتا ہے، 5 لاکھ دے سکتا ہے، لیکن یہ میرے نبی کی شان ہے. اگر کوئی حضور سے جنت مانگے تو میرے نبی اس کو جنت بھی عطا فرما دیتے.
اچھا حضور علیہ السلام نے جو جنت دی ہے دو طور پہ دی ہے. حضرت ربیہ کو بھیک میں جنت دی ہے اور عثمان غنی کو بیچ کر جنت دی ہے. اللہ اکبر. یعنی کہ مالک ہے وہ جنت کے, اسی لیے تو مالک بھیک میں بھی دے سکتا ہے اپنی چیز کو اور بیچ بھی سکتا ہے. اللہ نے ان کو مالک بنایا. اور حضور علیہ السلام کی حکومت اور سلطنت کیا ہے؟ فرماتے ہیں میرے 2 وزیر زمین میں, میرے 2 وزیر آسمانوں میں ہیں. جو زمینوں میں وزیر ہے وہ ابو بکر عمر ہے, اور جو آسمانوں میں وزیر ہے وہ جبریل و میکائیل ہے. اللہ اکبر. تو وزیر جس کے جہاں ہوتے ہیں اس کی حکومت وہاں تک ہوتی ہے. آقا بتا رہے ہیں میری حکومت زمین میں بھی ہے, میری حکومت آسمان میں بھی ہے. میرے امام کہتے ہیں نہیں, ان کی ملک میں آسمان کہ زمین نہیں کہ زمان نہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اتنے مالدار ہیں. یہ جو بادشاہت ملی ہے محمود غزنوی کو, اس کو, اس کو, اس کو, سب حضور کی چوکھٹ سے ملے. کیوں تاجدار و خواب میں دیکھی کبھی وہ شے, کیوں تاجدار و خواب میں دیکھی کبھی وہ شے جو آج جھولیوں میں گدایان در کی ہے. اور منگتا تو ہے منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دے جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو. کیوں جو بھیک لیے راہ گدا دیکھ رہا ہو. اللہ اکبر. اندازہ فرمائیں تو حضور کے پاس اتنی دولت, کتنی دولت. اللہ اکبر. کائنات میں جو بٹ رہا ہے وہ سارا صدقہ آمینہ کے لال کا ہے. تو علم اتنا اور دولت اتنی اور حسن اتنا کہ خود فرماتے ہیں کہ اللہ نے میرے حسن کا ایک حصہ میرے بھائی حضرت یوسف کو عطا فرمایا. اللہ نے ایک حصہ میرے بھائی حضرت یوسف کو عطا فرمایا. تو ایک حصے کا یہ عالم ہے, ایک حصے کا یہ عالم ہے کہ عورتیں دیکھیں تو ان کی انگلیاں کٹ جائیں. ایک حصے کا یہ عالم. حضرت یوسف کے پاس ایک حصہ تھا حسن کا, یہ عالم کہ عورتیں دیکھ لیں تو انگلیاں کاٹ لیں. لیکن یہاں میں ایک بات عرض کروں, جب ایک حصے حسن کا یہ عالم ہے تو حسن کامل کا یہ عالم ہے. حسن یوسف وہ ہے جس کو دیکھ کر انگلیاں ٹکڑے ہو گئی. حسن یوسف وہ ہے جس کو دیکھ کر انگلیاں ٹکڑے ہو گئی. اور حسن مصطفیٰ وہ ہے کہ جس کی انگلی کو دیکھ کر چاند ٹکڑے ہو گیا. لیکن ان عورتوں کی انگلیاں, توجہ فرمائیے خاص بات, ان عورتوں کی انگلیاں کے کٹنے کی روایت تو ملتی ہے مگر جڑنے کی روایت نہیں ملتی. اس میں یوسف وہ ہے جو انگلیاں کٹوا لیتا ہے مگر وہاں جڑتی نہیں ہے. اور یہ حسن مصطفیٰ ہے, اشارے سے چاند ٹوٹ بھی جاتا ہے اور اشارے سے جڑ بھی جاتا ہے. یعنی یہ حسن توڑ بھی رہا ہے, جوڑ بھی رہا ہے. سبحان اللہ. وہاں صرف ٹوٹ رہی ہے. پھر ایک اور خاص بات یہ ہے کہ اس کو دیکھ کر کے انگلیاں کٹ گئی, کاٹی نہیں گئی بلکہ کٹ گئی. اور ایک بار کٹی نہ, اس سے پہلے کٹی نہ, پھر اس کے بعد کٹی ہے. وہ حسن دیکھ کر کے یہ ہے کہ ایک بار کٹی ہے, نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد. اور یہاں مصطفیٰ جان رحمت کا صرف نام کافی ہے. ان کے آنے سے پہلے بھی لوگ ان پر قربان ہوتے تھے اور ان کے آنے کے بعد بھی لوگ ان پہ قربان ہو رہے ہیں. میرے امام کہتے ہیں حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا, سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردانے. سبحان اللہ, سبحان. اور قیامت تک کہ یہ سلسلہ جاری رہے گا. تو اتنا ان کے پاس حسن ہے, بلکہ ان جیسا حسن والا تو کوئی ہے ہی نہیں. بلکہ یہ کہہ دوں کہ سارے حسن والے, سارے لوگ حسن کی قسم کھاتے ہیں, اور حسن جس کی قسم کھاتا ہے وہ جان رحمت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے. حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم, وہ ملیح دلارہ ہمارا نبی. اس حسن کا اندازہ کون لگا سکے اگر وہ زلفیں ناز برداری کے ساتھ رخسار کو چومنے کے لیے بکھر جائیں تو قرآن اسے واللیل کہتا ہے. اور جب وہ ناز برداری کے ساتھ بڑی سنجیدگی اور متانت کے ساتھ اپنی جگہ پر جم جائیں تو قرآن اسے والضحیٰ کہتا ہے. جب اس میں مانگ نکل جائے تو اسے مطلع الفجر حق کہا جاتا ہے. وہ تبسم ریز ہو جائے تو والنجم آتی ہے. وہ اگر کمبل اوڑھ لیں تو اس پر بھی قرآن نازل ہوتا ہے, یا ایھا المدثر, اے کمبل اوڑھنے والے. وہ اصحاب کے ساتھ جھرمٹ میں بیٹھ جائیں تو یا ایھا المزمل, اے جھرمٹ مارنے والے. حتیٰ کہ اللہ اکبر وہ کھڑے ہو تو
کھڑے ہونے پر بھی قرآن کی آیت آ رہی ہے، وہ بیٹھ جائیں تو اس پہ بھی قرآن کی آیت آ رہی ہے، وہ لیٹ جائیں تو اس پہ بھی قرآن کی آیت آ رہی ہے۔ حد تو یہ ہے کہ اگر وہ غصے میں آ کر دشمن پہ کنکریاں پھینک کر کے مار رہے ہیں تو اس پہ بھی قرآن کی آیت آ رہی ہے، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ یہاں ایک نقطے کی طرف اشارہ کرتا ہوں، حنین میں ہزاروں لوگ تھے دشمن، اور حضور کی مٹھی بھر کنکریاں تھی، حضور نے ایک مٹھی اٹھا کر کے ماری تو ہزاروں دشمنوں کو لگی اور ہزاروں دشمن اس سے بھاگ گئے۔ بولو ایک مٹھی میں کنکری کتنی ہوتی ہے؟ 5 10 15 20 25 100، اس سے زیادہ ہو سکتی کنکری؟ اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ آپ کا ہاتھ تھا، اللہ اکبر، توجہ فرمائیں، مٹھی بھر کنکری تھی، مٹھی بھر، اور ہزاروں کو کافی ہو گئی۔ اب لوگ ہم سے پوچھتے ہیں قیامت میں تمہارے نبی اپنی چادر میں کتنوں کو چھپا لیں گے؟ میں نے کہا جس کی مٹھی میں ہزاروں کنکریاں چھپ سکتی ہو، جب مٹھی کا یہ عالم ہے تو پھر چادر کی وسعتوں کا عالم کیا ہوگا؟ وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ اللہ اکبر، اندازہ فرمائے۔ تو بہرحال ان کی مٹھی تو قرآن اس پر بھی آیت نازل ہوتی ہے، محبوب ہاتھ تمہارے تھے، پھینکنا ہمارا تھا، وہ مسکرائیں تو قرآن آئے، وہ جلال میں آئے تو قرآن آئے۔ ان کا حسن ہی حسن ہے، حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم، وہ ملیح دلارہ ہمارا نبی، جس نے ٹکڑے کیے ہیں قمر کے وہ ہے، نور وحدت کا ٹکڑا ہمارا نبی۔ اللہ اکبر، یہ شان ہے۔ اب علم اتنا، حسن اتنا، دولت اتنی، لوگ کیا کہتے ہیں؟ حسن والے، علم والے، دولت والے با اخلاق نہیں ہوتے، لیکن یہ دولت بھی زمانے بھر کی رکھتے ہیں، حسن میں بھی بے مثال ہے، علم میں بھی بے مثال ہے، اور ان کے اخلاق کو قرآن کہتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اے محبوب، آپ کی اخلاق اللہ اکبر عظیم ہے، آپ خلق عظیم پر فائز ہیں۔ اور اخلاق کیسے؟ اب آئیے اخلاق۔ آج کل کسی سے 4 لوگ محبت کرنے لگے تو ناک میں مکھی نہیں بیٹھنے دیتا، لیکن وہ اللہ کا محبوب اور کتنا با اخلاق ہے کہ صحابہ کہتے ہیں کہ جب ان سے کوئی مصافحہ کرنے آتا، اللہ کے رسول کے اخلاق پر بات ہو رہی ہے، اب ذرا توجہ کریں، اپنے نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کیا ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام سے جب بھی کوئی مصافحہ کرنے آتا تو مصافحہ کرنے والا جب تک اپنے ہاتھ کو خود نہیں کھینچتا اس وقت تک اللہ کے رسول اپنا ہاتھ اس سے کبھی نہیں چھڑاتے تھے، اور لوگ حضور کے ہاتھ کو پکڑے ہی رہتے تھے۔ کیوں نہ پکڑے رہیں؟ کیونکہ صحابہ کہتے ہیں ریشم سے زیادہ نرم اگر ہم نے کسی کے ہاتھوں میں نرمی پائی ہے تو وہ آمینہ کا لال ہے، اور مشک سے زیادہ خوشبو اگر ہم نے کسی کے ہاتھوں میں پائی ہے تو وہ آمینہ کا لال ہے۔ ریشم سے زیادہ نرم تھے، مشک سے زیادہ خوشبودار تھے، اور ٹھنڈے ٹھنڈے ہوتے تھے، مزہ آتا تھا مصافحہ کرنے میں بھی، بلکہ مجھ سے کوئی کہے تو مزے کو بھی مزہ آتا ہوگا جب آمینہ کے لال سے مصافحہ ہوتا ہوگا۔ اور صحابہ کہتے ہیں کہ جو کوئی صبح کو میرے آقا سے مصافحہ کر لیتا تو شام تک کے اس کے ہاتھ میں خوشبو آیا کرتی تھی۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مصافحے کی برکت تھی، اندازہ کریں۔ لیکن حضور علیہ السلام کی تواضع کا یہ عالم تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کا یہ عالم تھا، حضور کے کردار کا یہ عالم تھا کہ صبح کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کسی سے مصافحہ کرتے، شام تک اس کا ہاتھ مہکتا رہتا، اور اسی پر بس نہیں، جب تک کہ بندہ خود میرے آقا کے ہاتھوں سے اپنے ہاتھوں کو کھینچ نہیں لیتا اس وقت تک اللہ کے رسول کسی سے اپنے ہاتھ کو نہیں کھینچتے تھے۔ اللہ اکبر۔ آج کل تو نچنیے بھی اتنے مغرور ہیں کہ ان کے ماننے والے، ان کے فالوور بھی اگر ان سے مصافحہ کریں تو وہ منہ پھیر کے مصافحہ کرتے ہیں، لیکن خدا کے محبوب کے اخلاق کیا تھے؟ اللہ اکبر، یہ انداز تھا۔ پھر اس کے بعد اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کہیں تشریف لے جا رہے ہیں اور کوئی کہتا یا رسول اللہ آپ ہمارے ساتھ
ساتھ کھانا کھا لیجئے. اور حضور علیہ السلام کو بھوک لگی ہوتی تو اللہ کے رسول ان کے ساتھ بیٹھ کر کے کھانا تناول فرما لیا کرتے تھے. حتیٰ کہ ان کا کھانا بہت سادہ ہوا کرتا تھا پھر بھی حضور کھا لیا کرتے تھے. یہاں پر ایک بات آئی, لوگوں کا کھا بھی لیتے تھے اگر دعوت دیتے تھے, اور اگر کوئی آتا تو اس کو کھلا بھی دیتے تھے. حضور علیہ السلام کو سرید نام کی غذا بہت پسند تھی, بلکہ فرمایا کرتے تھے اللہ کے رسول علیہ السلام کہ سرید کو سارے کھانوں پر ایسی فضیلت ہے جیسے مجھے تمام مخلوق پر. اس کو سید الطعام بھی کہا گیا, بلکہ ایک مقام پر فرمایا کہ عائشہ کو تمام عورتوں پر ایسی فضیلت ہے جیسے سرید کو تمام کھانوں پر فضیلت ہے. سرید کہتے ہیں گوشت کے سالن میں روٹی جو وہ ٹکڑے کر کے ڈال دیتے ہیں, اسی کو سرید کہتے ہیں. فرمایا بڑا برکت والا کھانا ہے, اس کو برکتی کھانا کہا. ایک مرتبہ ایک چٹان پر بیٹھ کر, چھوٹی سی ٹیلے پر چٹان میں بیٹھ کر سرید کھا رہے تھے. ایک عورت تھی, وہ بڑی بدزبان تھی اور بڑی بدتمیز قسم کی عورت تھی, اور وہ سب کے منہ لگا کرتی تھی اور سب سے کچھ نہ کچھ باتیں کرتی تھی, اور بڑی مشہور تھی وہ بدماشی کے اندر, بکواس کے اندر. ایک مرتبہ جا رہی تھی تو دیکھا کہ حضور علیہ السلام چھوٹی سی چٹان پہ بیٹھ کر کے سرید کھا رہے ہیں, تو کہا دیکھو ان کو. اب اللہ کے رسول علیہ السلام کی طرف ہاتھ کر کے دیکھو ان کو, یہ غلاموں کی طرح بیٹھ کر کے کھا رہے کھانا. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کبھی جو ہے وہ میز پر کرسی پہ بیٹھ کر کے کھانے کو تناول نہیں فرمایا. آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم جو ہے وہ زمین پہ بیٹھ کے کھاتے. تو وہ کہا کہ دیکھو یہ کیسے غلاموں کی طرح کھا رہے ہیں. تو حضور علیہ السلام نے اس کی اس بدتمیزی کا جواب کتنے خوبصورت انداز میں فرمایا, مجھ سے بڑھ کر کے غلام کون ہو سکتا ہے, میں اپنے اللہ کا بندہ ہوں, مجھ سے بڑھ کر کے بندہ کون ہو سکتا ہے. ظاہر سی بات ہے یا رسول اللہ, آپ بالکل اللہ کے سب سے عظیم بندے ہیں, اس لیے کہ سب عبد ہیں اور صرف آپ ہی تو عبدہو ہے. سب عبد ہیں اور آپ ہی تو عبدہو ہے. حضور آپ ہی کی رسائی اللہ تک ہے اور باقی سب کی رسائی آپ تک ہے. آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وسیلہ اعظم ہیں. اللہ اکبر. ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا عبد دیگر عبدہو چیزیں دیگر, ان سراپا منتظر او منتظر. تو آقا علیہ السلام نے کہا مجھ سے بڑھ کر بندہ کون ہوگا, میں اپنے رب کا بندہ ہوں. تو پھر اس کے بعد اس بدتمیز نے جب سوال کا جواب سنا تو پھر دوسرا حملہ کیا. کہتے ہیں اچھا کھا رہے, خود کھا رہے, مجھے نہیں کھلاتے. اس پر بھی میرے کریم آقا ناراض نہیں ہوئے. حضور نے لقمہ بنا کر کہا لو تم بھی کھا لو. اس نے کہا ہاتھ کا نہیں چاہیے مجھے, آپ کے منہ میں جو ہے وہ چاہیے. آپ نے مثل سنی ہوگی منہ کا لقمہ چھیننا. حضور کے ایسے بھی لوگ آتے تھے کہ حضور کے منہ کا لقمہ چھینتے تھے, مگر باہر رحمت للعالمین, آپ کی رحمت للعالمینی پر قربان. اس نے کہا ہاتھ کا نہیں چاہیے, آپ کے منہ کا چاہیے. حضور نے فرمایا کوئی بات نہیں, اگر اس کی خوشی اسی میں. حضور نے اپنے منہ سے نکالا اور اس کو دیا, لو کھا لو. لیکن اب منہ کا لقمہ جس میں لعاب رسول ملا ہو, جو دہن مصطفیٰ میں آ گیا ہو. ارے لعاب اگر کنویں میں چلا جائے تو کھاری کنویں میٹھے ہو جائیں, سوکھے کنویں بھر جائیں. اب وہ بدتمیز اور وہ بدزبان عورت نے جب کہا منہ کا لقمہ چاہیے, حضور نے منہ سے نکال کے دیا. جیسے ہی حضور کے منہ کا لقمہ اس کے منہ میں گیا, اس کی زندگی بدل گئی. سبحان اللہ. جسے لوگ بدتمیز کہتے تھے اب وہ پاکیزہ ہو گئی, نیک ہو گئی, پرہیزگار ہو گئی. بلکہ اس کی قسمت پر رابعہ بصری جیسی ولیہ کو رشک آنے لگے. اللہ, کہاں رابعہ اور کہاں وہ. اللہ اکبر. پھر ہزاروں رابعہ بھی اس کے منصب کو, جس کے منہ کے لقمے کی شان کا یہ عالم ہے, اس کے سراپا وجود ناز کا عالم کیا ہوگا. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ اخلاق کریمانہ تھے. آج حضور کی امت حضور کے اخلاق سے کوسوں دور ہو گئی. آج ہمارے پاس سب کچھ ہے, اخلاق نہیں. ایک بھائی دوسرے بھائی سے نفرت کرتا ہے, ایک دوست دوسرے دوست سے دل میں حسد پالتا ہے, بغض پالتا ہے. آپ جانتے ہیں ساتھ میں چائے پئیں گے, بیٹھیں گے, کھائیں گے, پکنک پہ جائیں گے, لیکن ایک دوسرے کا اچھا نہیں دیکھ پائیں گے, کیونکہ اخلاق نہیں ہے لوگوں کے پاس. حسن اخلاق سے لوگ آ رہی ہے. ماں باپ کے ساتھ غداری ہے, ماں باپ کے ساتھ بے وفائی ہے, پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہے, بیوی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہے. آج کل تو میں سوچتا ہوں کہ انگلی پر گنو لوگ داڑیاں بھی رکھ چکے ہیں, نمازیں بھی پڑھتے ہیں, روزے بھی رکھتے ہیں, لیکن اکثر 95% عورتیں شاکی ہے, شکایت کرتی ہے کہ میرے شوہر کا میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں.
کوئی بیوی کو مارتا ہے، کوئی ماں بہن کی گالیاں دیتا ہے۔ اب بتائیں جس رسول نے کھٹمل پسو کو بھی گالی دینے سے منع کیا ہے، مسلمان اگر اپنی بیوی کو گالی دے تو کتنی حیرت کی بات۔ جب مسلمان اپنی بیوی کو گالی نہیں دے سکتا تو مار کیسے سکتا ہے؟ بلکہ بیوی کو مارنے والوں کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ تھوک کے چاٹنے والا ہے، دن کو مارے گا رات تو اسی کے ساتھ گزارے گا، تو وہ تو تھوک کے چاٹنے والا ہے۔ اسلام میں مارنے کا تصور نہیں، ماں بہن کی گالی دینے کا تصور نہیں۔ اللہ اکبر۔ آئیے حضور، اچھا یہ بھی ہے کہ لوگ اخلاق کس کو سمجھتے ہیں، یہ بھی پہلے میں اخلاق کی تعریف پیش کروں، ورنہ یہ ہوگا کہ ساری گفتگو ہو گئی تو لوگ وہ ایسا ہی ہوا نا کہ کوئی کہنے والا کہتا ہے کہ پوری رات جو ہے وہ رام کتھا پڑھی گئی اور اس کے بعد صبح ہوئی تو پھر اس کے بعد بچوں نے، شاگردوں نے کہا سیتا کون تھا اور رام کون تھی۔ اس طرح لوگ کہتے، ہمارے استاد کہا کرتے تھے ہمارے بچپنے میں، لیکن اس کو میں ملا کر کے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ ایک الگ جملہ ہے جو بیچ میں آ گیا، اس کو دور کیجیے۔ پہلے یہ سمجھیے اخلاق کیا ہے۔ دیکھیے کبھی کبھی ہم موڈ میں ہوتے ہیں نا تو سب کے ساتھ اچھے سے بات کرتے ہیں، یہ اخلاق نہیں، یہ بات خاص۔ ہم موڈ میں ہوتے ہیں سب کے ساتھ اچھے سے بات کرتے ہیں، یہ اخلاق نہیں ہے، اس دن آپ کا موڈ اچھا ہونے کی دلیل ہے، ٹھیک۔ اسی طریقے سے آپ کے گھر شادی ہوتی تو آپ بڑے خوش ہوتے ہیں اور لوگوں سے مسکرا کر کے ملتے ہیں، یہ اخلاق نہیں ہے، یہ آپ کے گھر خوشی کا آپ پر اثر ہے، اور بھی چیزیں۔ پھر اخلاق کس کو کہتے ہیں؟ اب سنیے، جیسے اندھیرے میں کھاؤ یا اجالے میں، خوشی میں کھاؤ یا غمی میں، غصے میں کھاؤ یا رضا میں، لقمہ ہمیشہ منہ میں ہی جاتا ہے۔ غصے میں بھی لقمہ کبھی ناک میں نہیں جاتا، غم میں بھی لقمہ کبھی ناک میں۔ تو جیسے آپ کا لقمہ خوشی غم اور ہر موسم میں اور اسی طریقے سے ہر مرتبہ اور اندھیرے میں اجالے میں منہ میں ہی جاتا ہے، جب تک کہ لقمہ جیسے خوشی غم اندھیرے اجالے رات دن میں منہ میں ہی لقمہ جاتا ہے، جب تک آپ سب کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے ایسے ہی عادی نہ ہو جائیں، اس وقت تک آپ اخلاق والے نہیں کہلا سکتے۔ یعنی خوشی میں بھی ملو تو ویسے ہی، غم میں بھی ملو تو ویسے ہی، رات میں بھی ملو تو ویسے ہی، دن میں بھی ملو تو ویسے ہی، تنگی میں بھی ملو تو ویسے ہی، جھگڑے میں بھی ملو تو ویسے ہی، غصے میں ملو تو ویسے ہی، یعنی آپ سے سوائے اچھائی کے لوگ کچھ نہ دیکھ سکیں، اس کو کہتے ہیں اخلاق۔ اب اس میں آپ گنیے تو آپ نہیں دیکھیں گے، ہم نے اچھوں کو غصے میں گالی دیتے ہوئے سنا ہے، خوشی میں بڑے شریفوں کو ناچتے دیکھا ہے، اور غم میں اللہ کی شکایت کرتے دیکھا اور غصے میں گالی دیتے دیکھا ہے۔ اس کا مطلب اخلاق گئے۔ اور یہ بات یاد رکھنا، کوئی بھی وظیفہ آپ کو اللہ تک اتنی جلدی نہیں پہنچا سکتا جتنا حسن اخلاق پہنچا سکتے۔ خواجہ نصیر الدین نصیر چراغ دہلوی فرماتے ہیں، ایک مرید ہونے کے لیے کہا کہ حضور مجھے وظیفہ دے تاکہ میں اللہ کا قرب حاصل کروں، فرمایا بیٹا اچھے اخلاق سے لوگوں سے پیش آنا۔ اس کے بعد وہ چلا گیا اور اس کے آگے جانے کے بعد پھر کچھ دنوں کے بعد کہا حضور وظیفہ دیں، فرمایا بیٹا پہلا جو وظیفہ دیا تھا وہ تو نے کیا نہیں، تو دوسرا میں تجھے کیا دوں؟ فرمایا کثرت سے تلاوت قرآن، کثرت سے ذکر و اذکار، کثرت سے نفل روزے، کثرت سے نفل نمازیں، یہ تو بڈھی عورتیں بھی کر سکتی ہے، جو اصل مردوں کا کام ہے وہ یہ ہے کہ اچھے اخلاق سے پیش آنا۔ اور یہاں تک حدیث پاک میں ہے کہ میزان پر سب سے زیادہ بھاری بھرکم اگر کوئی چیز ہوگی تو وہ تمہارے حسن اخلاق ہوں گے۔ اور یہاں تک فرمایا رات میں رات بھر نفل نماز پڑھنے والا اور دن کو نفل روزہ رکھنے والا جو مقام نہیں پاتا، اخلاق کی وجہ سے بندہ وہ مقام حاصل کر لیتا ہے۔ آج اخلاق نہیں ہے، نماز ہے، روزے ہیں، اگر نمازیں ہیں بھائی مسجد میں جھگڑا ہو رہا ہے، اخلاق نہیں۔ گھروں کے اندر آگ لگی ہوئی، بھائی بھائی کا پرسان حال نہیں، ایک دوسرے کا برا چاہ رہے۔ دیکھو آؤ غصے کی حالت میں اللہ کے رسول کے اخلاق دیکھو، حضور کے اخلاق۔ فتح مکہ کے دن اللہ کے رسول علیہ السلام جیسی مکے میں داخل ہوئے تو سب کی دل کی دھڑکنیں تیز تھی۔ مشہور بات جو جس طرف لے جانا چاہتا ہوں، آج مسلمانوں کے پاس اخلاق اللہ ماشاءاللہ اخلاق، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ جو طبقہ دیندار کہلاتا ہے ہم ان میں بھی اخلاق کا فقدان دیکھیں، اللہ ماشاءاللہ۔
اللہ اکبر، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جنہوں نے پاگل کہا، مجنون کہا، کپڑے پھاڑے، وطن سے نکالا، سب کچھ کیا، ہر گندگی کر لی، فتح مکہ کے دن وہ سامنے کھڑے ہیں، دل کی دھڑکنیں تیز ہے، ابھی اشارے ابرو پہ خون کی ندیاں بہے گی، لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ میں تم سے وہی کہوں گا جو میرے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا اپنے بھائیوں سے، کیا؟ جاؤ میں نے تم سب کو معاف کیا، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ اور صرف یہی نہیں کہا کہ تم پر کوئی مواخذہ نہیں، بلکہ یہی فرمایا میں ہی معاف نہیں کر رہا ہوں، بلکہ کیا فرمایا؟ اللہ بھی تمہیں معاف کر دے۔ ان کے لیے معافی کے لیے بھی کہا جائے کہ اللہ بھی تمہیں معاف کرے، اور فرمایا جاؤ تم سب آزاد ہو، انتم الطلقاء، تم سب جو ہے وہ آزاد ہو، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ ان میں تو بہت سارے حضور کے اخلاق دیکھ کر مسلمان ہو گئے، لیکن کچھ بدبخت ایسے تھے وہ مسلمان نہیں ہوئے۔ حضور نے معاف کیا، آزاد کیا، اور حضور علیہ السلام تنعیم میں نماز پڑھا رہے تھے، جہاں آج کل مسجد عائشہ ہے، تنعیم میں نماز پڑھاتے، 80 کافروں نے دیکھا کہ حضور نماز پڑھا رہے صحابہ کو، کہا نماز کا فائدہ اٹھا کر کے ان پہ حملہ کر دو۔ 80 کے 80 جن کو 2 دن پہلے حضور نے معاف کیا تھا، غلطیوں کو آزاد کیا تھا، اب وہ 80 ایک ساتھ مل کر کے حضور پہ نماز میں حملہ کرتے ہیں۔ جیسے ہی حملہ کرنے کے لیے صحابہ نے دبوچ لیا، اب پکڑ کے 80 کو لایا گیا۔ حضور نے یہ بھی نہیں کہا 2 دن پہلے تو تمہیں معاف کیا تھا پھر بدماشی کی، نہ، حضور نے کہا جاؤ آج بھی معاف کیا۔ یہ میرے نبی، یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے اخلاق۔ اور اللہ اکبر، آقا علیہ السلام سے صحابہ کرام نے پوچھا حضور ہم کتنی مرتبہ کسی کو معاف کریں؟ کہا ایک دن میں اگر 100 بار غلطی کرے تو معاف کرو، 100 بار معاف کرو۔ تو صحابہ کرام نے اس کی حضور 100 بار فرمایا تمہارے یہاں 100 کی قید ہے، اللہ کے یہاں کوئی قید ہی نہیں ہے، تم جب جب غلطی کرتے ہو اللہ تب تب تمہیں معاف کرتا ہے۔ تو اخلاق گئے ہیں ہمارے پاس سے، اور حضور علیہ السلام سے اخلاق سیکھیے۔ میلاد النبی کا موقع ہے، سیرت النبی کی تقریریں سنتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے۔ دیکھیے، ایک تو یہ کہ حضور علیہ السلام کا غریبوں کو بھی نبھانا، امیروں کو بھی ساتھ لے کے چلنا، پھر اللہ کے رسول علیہ السلام کا امیری غریبی میں فرق نہ کرنا، برادریوں میں فرق نہ کرنا، چھوٹے بڑے میں فرق نہ کرنا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کا حال یہ کہ پچھڑے ہوئے طبقے پر سے بھی حضور علیہ السلام محبت کرتے تھے۔ آج ہمارے اندر منافقت بھر گئی ہے، ہم لوگ دولت والوں کو دیکھتے ہیں، بلکہ جنازے بھی دولت میں بٹ گئے، شادیاں بھی دولت میں بٹ گئی، خیر خیریت پوچھنا بھی دولت میں تقسیم ہو گیا۔ آج خیریت انہی کی پوچھی جاتی ہے جن کی جیب گرم ہوتی ہے، انہی کے جنازوں میں لوگوں کی بھیڑ ہوتی ہے جن کی جیب گرم ہوتی ہے، انہی کی شادیوں میں لوگ جاتے ہیں جن کی شادیوں میں اچھا پکتا ہے۔ اس کا مطلب وہ ڈشوں کے بندے، خدا کے بندے کہاں ہیں؟ لوگوں کے اندر کس قدر جانوروں کی صفتیں آ گئی ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو اخلاق پیش کی، امیر غریب سب کے ساتھ پیش کی۔ آئیے ایک بہت خوبصورت سا واقعہ یاد ہے، آج وہ چیز ختم ہو گئی۔ ابتداء اسلام کی بات ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام مکۃ المکرمہ میں اپنے چند صحابہ کے ساتھ کہیں تشریف لے جا رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام کہیں تشریف لے جا رہے ہیں، اچانک ایک جھوپڑے سے، ٹوٹا ہوا جھوپڑا ہے، اس سے آواز آتی کسی کے کراہنے کی۔ کراہنا سمجھتے ہیں نا؟ آدمی جب بیمار پڑتا ہے تو وہ بہت کراہتا ہے، اور سردی بخار میں نہیں کراہتا انسان، جب بیماری حد درجہ بڑھ جاتی ہے تو اس کے کراہنے کی آواز آتی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کراہنے کی آواز سنی، رک گئے، صحابہ کرام سے پوچھا کس کے کراہنے کی آواز ہے؟ تو ایک صاحب ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، حضور کے صحابی تھے، بڑی خوشی خوشی کہنے لگے یا رسول اللہ وہ ابو جہل کا غلام ہے نا، وہ یہودی جو آپ کو بہت ستاتا تھا، آپ کو تکلیف پہنچاتا تھا، وہ مر رہا ہے، بیمار پڑ گیا، اور اتنی بیماری ہے کہ ابو جہل نے اس کو گھر سے نکال کے اس جھوپڑے میں ڈال دیا، اور اب اس کے پاس کوئی نہیں ہے تو وہ چلا رہا ہے، اس کے چلانے کی آواز آ رہی، ہائے ہائے ہائے، اتنا سننا تھا، ستانے والا ہے، مسلمان نہیں ہے، یہودی ہے، ابو جہل کا غلام ہے، یعنی کوئی یعنی شان والا، وقار والا، کوئی حیثیت والا۔ آج کل جانوروں کی جو عزت ہے اتنی بھی عزت غلاموں کی نہیں تھی اس دور میں، غلاموں کا کوئی ذکر ہی نہیں تھا، غلاموں کو آزاد لوگوں کی طرح کپڑے پہننے کی اجازت بھی نہیں تھی،
بلکہ جو غلام ہوتے تھے وہ چادریں بھی رکھتے تھے تو آزاد لوگ کی طرح نہیں رکھ سکتے تھے. یعنی جو آزاد لوگ چادر اس طرح پہنتے تھے اور غلام لوگ اس طرح پہنتے تھے. یعنی چادریں بھی ان کی آزاد لوگوں کی طرح نہیں ہوتی تھی. اب سنا ستانے والا ہے ابو جہل، جانی دشمن کا غلام ہے، وہ بھی بدترین جانی دشمن ہے، اور سنا کہ وہ کرا رہا ہے. حضور علیہ السلام اپنے کام سے جو جا رہے تھے وہاں جانے کی بجائے حضور رک گئے اور فرمایا کہ چلو اس سے ملتے ہیں. اور اللہ کے رسول اس کے پاس گئے تو ایک ٹانٹ پر، راوی بیان کرتے کہ وہ ٹانٹ پہ پڑا ہوا تھا اور اس کا ایسا لگتا تھا کہ جیسے بالکل اب دم جائے گا تب دم جائے گا. حضور گئے اور اس کے بستر پہ بیٹھ گئے. ہم لوگ مریضوں سے ملنے بھی جاتے ہیں تو ناک پہ کپڑا رکھ کر کے جاتے ہیں، یعنی اس کو اور دکھی کرتے ہیں. پھر کیوں جا رہے ہو بھائی؟ جبکہ حضور علیہ السلام کی سنت یہ ہے کہ آقا علیہ السلام جب جاتے تھے تو مریض کے بستر پہ بیٹھتے تھے. عورتوں میں یہ خاص عادت ہے کہ وہ جب کہیں جاتی ہے تو وہ منہ پہ کپڑا رکھ کے جاتی ہے، اس سے لوگوں کو اذیت ہوتی. اور ہمارے مالیگاؤں میں زیادہ یہ رواج ہے، عورتیں وہ یوں کرتی ہے، یہ یوں اچھی چیز نہیں. اور اگر آپ کو یہ ڈر ہے کہ وہ جراثیم آپ کو کھا جائیں گے تب تو پھر آپ کو جانا ہی نہیں چاہیے. اللہ کے رسول کی سنت یہ ہے کہ بیمار کے بستر پہ بیٹھتے تھے. اب آپ دوا خانوں میں جا کے بیمار کے پلنگ پہ نہ بیٹھ جائیے گا، اس لیے کہ وہاں گنجائش نہیں رہتی. پتہ چلا کہ اب بستر پہ بیٹھنے ہی سنت سے ثابت ہو گیا، تو ایسا نہیں ہے. یہاں مراد یہ بتائی جا رہی کہ بیمار کے قریب بیٹھنا، یہ بات ہے. ورنہ بھی سبھی بیمار کے پلنگ پہ بیٹھیں گے تو پھر ہاسپٹل والے ہمیں پکڑیں گے کہ یہ کیا بتا دیا. وہ بات نہیں. یہاں پر دیکھیے بہت ساری باتیں ہوتی جس کا تعلق سمجھنے سے ہوتا ہے. تو یعنی بیمار سے دور نہ، اس کو احساس نہ ہو کہ یار مجھ سے نفرت کی جا رہی ہے، مجھ سے گھن کی جا رہی ہے، مجھ سے دوری اختیار کی، یہ نہیں ہونا. اس کو لگے کہ کوئی اپنا آیا ہے. اور پھر اس کے ماتھے پہ ہاتھ رکھتے اللہ کے رسول علیہ السلام اور پوچھتے کیسے ہو. تو وہ جو ابو جہل کا جو غلام تھا جس کے بستر پہ حضور بیٹھے اور جب ماتھے پہ ہاتھ رکھ دیا، اللہ اکبر. اب اندازہ فرمائے جس کے نام سے مردے جی کر اٹھ جائیں، ہے نام میں ان کے اتنا اثر، جی اٹھتے ہیں مردے ہی بھی سن کر. وہ حال اگر خود ہی پوچھے بیمار کا عالم کیا ہو. جب بیمار کے سر پہ ہاتھ رکھے وہ میں کیسے ہو، تو اس کو کچھ تسلی ہوئی. اور وہ پہلے تو سمجھ نہیں پایا کہ میرے سرانے کون ہے، لیکن جب ہاتھوں کی ٹھنڈک دماغ تک پہنچی تو اس نے بے چین ہو کے کہا ہائے مجھے سب نے ضائع کر دیا. تو حضور علیہ السلام اس کے کان میں کہتے تھے تجھے سب نے ضائع کیا مگر محمد تیرے سرہانے موجود ہیں. اور دیر تک بیٹھے رہے جب تک اس کو افاقہ نہیں ہوا. حضور بیٹھے رہے، جب اس کو افاقہ ہو گیا تو جانے لگے تو کسی نے عرض کی حضور اتنے اہم کام سے جا رہے تھے، اس کافر کے پاس آ کر کے اتنی دیر آپ بیٹھ گئے. تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کسی بیمار کے سرہانے تھوڑی دیر بیٹھ جانا رات بھر جاگ کر نفل عبادت کرنے سے بہتر ہے. اور ایک حدیث پاک میں آیا ہے جو وضو کر کے کسی بیمار کی عیادت کے لیے جاتا ہے اللہ اس کو 80 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے. حدیث پاک میں ہے جب تم کسی بیمار کی عیادت کے لیے صرف چلتے ہو تو جتنے قدم چلتے ہو ہر قدم پر اللہ تمہارے کبیرہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے. جو بیمار کی عیادت کے لیے جاتا ہے وہ اللہ رب العزت کی رحمتوں کے اندر نہاتا ہے، اور جب بیمار کے بازو میں بیٹھتا ہے تو وہ اللہ کی رحمتوں کے اندر گوتے لگاتا ہے. اور جب وہ بیمار کے پاس سے لوٹتا ہے اس کو خوش کر کے تو وہ گناہ سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو. یہ اخلاق کہاں ہے؟ اب ہم بیمار کو دیکھنے جاتے ہی نہیں، اور اگر جاتے بھی تو یہ سوچ کے جاتے ہیں کہ چلو یار سمدھی بیمار پڑا ہے، اگر نہیں جائیں گے تو بچی کو تانا دیں گے، اس لیے اللہ کے لیے نہیں جاتے. چلو بھائی وہ فلاں بیمار پڑ گیا کہ نہیں دیکھنے جائیں گے تو بعد میں مل کے بولے گا کہ یار تو آیا ہی نہیں تھا دیکھنے. یعنی ہم نے اللہ کے لیے، ہم اللہ کے لیے نہیں جی رہے ہیں، ہمارے اخلاق نہیں ہیں. آئیے اخلاق کی بات آئیے تو میں اب اینڈ کی طرف جانے لگا ہوں اور اپنی بات، بلکہ ٹائم تو ہو ہی گیا ہے لیکن ایک دو بات سن لیں تاکہ کچھ سیکھ لیں. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اخلاق صرف انسانوں کے ساتھ نہیں تھے، اللہ کے رسول علیہ السلام کے اخلاق کریمانہ جانوروں کے ساتھ، اللہ کے رسول علیہ السلام کے اخلاق کریمانہ دشمنوں کے ساتھ بھی. بھائیو دشمنوں کے ساتھ کوئی اچھے اخلاق سے کبھی پیش نہیں آتا. دشمن کہتے ہی اس کو ہیں
ساری حدیں پار کر دیتا انسان. میں حیران ہوں وہ نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں جو دشمنوں کے ساتھ بھی اخلاق سے پیش آتے تھے، اور آج ہم اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اخلاق سے پیش نہیں آتے. اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، اللہ اکبر، جس کے اخلاق نہیں ہیں وہ بندہ کامل مومن نہیں ہے. اخلاق سیکھو، رسول اللہ سے سیکھو. مشہور بات ہے احد کا میدان، احد کے میدان میں سواری سے اللہ کے رسول کو ڈھکیل دیا دشمنوں نے، گھٹنے پھوٹ گئے، گھٹنے زخمی ہو گئے. اللہ اکبر، پھوٹ گئے کیا کہیں، ادب کا تقاضا تو یہ ہے کہ گھٹنے زخمی ہو ہیں، خون اللہ کے رسول علیہ السلام کے جسم سے خون بہہ رہا ہے، اور دانت شہید ہو گئے، دانتوں کے کنارے شہید ہو گئے. اتنا خون نکلا کہ حضور علیہ السلام بظاہر بتقاضے بشریت چل نہیں رہے. صحابہ کرام ان کو اٹھا کے لے جا رہے. جس رسول کے وضو کا پانی زمین پہ گرنا صحابہ کو گوارا نہ تھا، ان کا خون جب لہو لہان دیکھا تو چاروں طرف سے گھیر لیا. کہنے لگے حضور اگر آپ ان کے لیے بد دعا کر دیں یہ سب ہلاک ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، ان کے لیے بد دعا کیجیے. آپ مجھے بتائیں، جس کا انگ انگ زخمی کر دیا گیا ہو، دندان شہید کر دیے گئے ہوں، آخر کیا وہ بد دعا نہیں کرے گا تو کسی کو دعا کرے گا؟ اور اس پر بھی صحابہ کرام کہہ رہے ہیں حضور آپ ان کے لیے بد دعا کریں یہ برباد ہو جائیں. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں میں لوگوں کے لیے بد دعا کرنے نہیں آیا ہوں، میں لوگوں کی ہلاکت کا چاہنے کے لیے نہیں آیا ہوں. اور پھر حضور نے ہاتھ اٹھائے، تاریخ گواہ، لے آؤ کوئی قائد، لے آؤ کائنات کا کوئی قائد جو اتنا زخمی ہو. پہلی بات تو اتنا زخمی کوئی ہوا ہی نہیں ہے، اور اتنا زخمی ہونے کے بعد ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں اے اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرما. وہ مجھے نہیں جانتے، جس دن جانیں گے اس طرح میرے ساتھ سلوک نہیں کریں گے. طائف کے اندر یہی ہوا. جب فرماتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں میری زندگی کا سب سے مشکل اگر کوئی دن ہے تو وہ طائف ہے. بس اس پہ بات میں پوری کر رہا ہوں. مسلمانوں، ہم تو گھر کے آنگن میں کوئی کچرا ڈال دیتا ہم اس پہ کیس کر دیتے ہیں. کسی کی بکری ہمارے آنگن میں اگر پیشاب کر کے چلی جائے تو ہم ماں بہن کی گالیاں دیتے ہیں. یہ حال. مسلمانوں کو مسلمان بننے کی ضرورت ہے. ہم نے کیا سیکھا؟ حضور کے اخلاق کبھی پڑھے ہی نہیں. اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پتہ ہی نہیں، بلکہ حدیث پاک ہے. اللہ اکبر، کیا بات یاد آئی ہے. اللہ اکبر. حضور علیہ السلام کے گھر میں کھانا پک رہا ہوتا، مکے کے کفار گندگی اور غلاظت حضور کے گھر کی ہانڈی میں لا کے ڈال دیتے، لیکن حضور علیہ السلام نے ان کو کبھی پلٹ کے جواب نہیں دیا. ایک جملہ کہتے تھے اللہ کے رسول، پڑوسیوں کے ساتھ تم ایسے ہی سلوک کرتے ہو، بس اتنا کہتے تھے، اس کے علاوہ کبھی کچھ نہیں کہا. آپ بتائیں ہمارے گھر کی ہانڈی میں اگر کوئی گندگی لا کے ڈال دے تو کیا کریں گے؟ جو آنگن میں کچرے پر یا بکری کے پیشاب کرنے پر ایک دوسرے کا مرڈر کر دیتے ہیں، یہ حضور کے اخلاق ہیں. غور کریے کہاں ہے ہمارے آقا کے اخلاق اور ہم کہاں ہیں. اس کا مطلب نماز رہ گئی، روزہ رہ گیا، تسبیح مصلی رہ گیا. آقا فرماتے بعثت معلما، میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں. وَلِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، اور میں اخلاق کی تکمیل کے لیے آیا ہوں. یعنی دنیا جس اخلاق کا تصور نہیں کر سکتی وہ اخلاق سکھانے کے لیے حضور تشریف لائے تھے. اور ہمارے پاس سب ہے، ٹوپیاں خوبصورت ہے، اخلاق خوبصورت کہاں ہے؟ مرنا ہے، موت کے بعد ٹوپیاں نہیں جائے گی قبر میں، یہ ٹوپیاں یہیں اتار کے رکھ لی جائے گی. یہ خوبصورت کرتے پاجامے سب یہیں اتار کے رکھ لیے جائیں گے. اندر کچھ جانے والا ہے تو یہ دلوں کے اندر جو اخلاقی جذبات ہیں، اچھا سلوک ہے، اعمال ہے، یہ سب کچھ قبر میں جانا ہے. حد ہے کہ جو قبر میں جانا ہی نہیں آدمی، اس کے لیے بہت، کسی کی 500 کی ٹوپی ہے، کسی کی 5000 کی ٹوپی ہے. یہ سب ٹوپیاں ہی ٹوپیاں اچھی کر رہے، اخلاق کب اچھے کریں گے؟ کپڑے اچھے کرنے، اخلاق کب اچھے کریں گے؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے میری زندگی کا سب سے مشکل ترین دن، سب سے مشکل دن طائف کا دن. اسی پہ بات پوری کرتا ہوں. کاش جوان سیکھ لیں اخلاق. ویسے میں مایوس نہیں ہوں، مجھے پتہ ہے کہ جس دن میری قوم کا جوان حضور کے اخلاق سیکھ لے گا وہ اخلاق سے پیش آئے گا. دشمنیاں ختم ہوگی، کینے ختم ہوں گے، حسد ختم ہوں گے، بغض ختم ہوں گے، لڑائیاں ختم ہوں گی.
حضور سے اخلاق سیکھے کوئی، اللہ کے رسول علیہ السلام سے کوئی اخلاق. میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو معافی مانگنے اسے معاف کرو. باپ کا قاتل بھی معافی مانگنے کے لیے آئے، حضور علیہ السلام نے اس کو بھی معاف کیا. وحشی آیا جس نے سرکار امیر حمزہ کو شہید کیا تھا، ایک خاتون آئی جس نے سرکار امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا، حضور نے معاف نہ کیا، معاف کیا. اور ہمیں بتایا کہ چچا کا کلیجہ چبانے والوں کو ہی معاف کیا جا رہا ہے، چچا کے قاتل کو ہی معاف کیا جا رہا ہے، بیٹی کو اونٹ سے گرانے والے کو ہی معاف کیا جا رہا ہے. لیکن آئیے وہ جو بات کر رہا تھا وہ بات اس پہ پوری کر لیں. ہمارے آقا کے کریم اخلاق کیسے تھے. زندگی کا سب سے مشکل دن طائف ہے، اور طائف میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے کم و بیش 15 دن یا 1 مہینہ یا 40 دن قیام کیا. 3 اقوال ملتے ہیں، کچھ 15 دن کہتے ہیں، کچھ 40 دن کہتے ہیں، کچھ 1 مہینہ کہتے ہیں. کبھی کبھی ہمارے جوان سیرت سنتے پڑھتے وقت یہ سوچتے ہیں کہ صبح گئے شام کو نکل گئے. نہیں، یہی بات ہے. 15 دن 1 مہینہ یا 40 دن قیام کیا. مکے والوں نے جب اللہ کے رسول علیہ السلام کی باتوں کو نہیں سنا تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے پیدل سفر کیا طائف کی طرف. 2 روایتیں ملتی، ایک یہ کہ اکیلے تھے، ایک روایتیں ملتی ہے کہ ایک غلام کو ساتھ لیا، اور وہ خوش نصیب ہستی ہمارے آقا و مولا سیدنا زید بن حارثہ کی ذات. سرکار زید بن حارثہ کو ساتھ لیا اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے. مہینے بھر یا 40 دن یا 15 دن محنت کی، لوگوں سے ملتے رہے، کوئی بات نہیں سنتا تھا. ہمارا حال یہ ہے کہ اگر نعت پڑھنے والے کے سامنے 4 لوگ بیٹھے ہوں تو اس کا نعت میں دل نہیں لگتا الا ماشاءاللہ. مقرر کے سامنے اگر 500 کا مجمع نہ ہو تو اس کی تقریر کا رنگ بدل جاتا. اور سید العالمین کی شان یہ ہے کہ ایک ایک آدمی کو دین سمجھا رہے اور لوگ مان بھی نہیں رہے، مذاق اڑا رہے. اخیر میں یہ ہوا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے سوچا کہ پبلک پہ محنت کر رہے ہیں، پبلک نہیں مانتی، تو ان کے سرداروں سے ملتا ہوں. 3 بھائی تھے اور وہ تینوں طائف کے سردار تھے. اللہ کے رسول علیہ السلام ان کے پاس گئے اور جا کر کے ان کو بتایا کہ اللہ کا رسول ہوں اور یہ اور یہ اور یہ. ان بدبختوں پر اتنا گھمنڈ اور تکبر تھا کہ ایک نے کہا کہ اگر اللہ نے تجھے رسول بنایا ہے تو میں اللہ کے کعبے کا جو غلاف ہے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا کہ اس نے تجھے معاذ اللہ اپنا رسول کیوں بنایا. دوسرے بدبخت نے کہا، وہ بھائی تھا اس نے کہا کہ اگر تو اللہ کا رسول ہے تو میں تجھ سے بات ہی نہیں کروں گا. تیسرے بدبخت نے کہا کہ اللہ کو رسول بنانے کے لیے تو ہی ملا تھا، کوئی اور نہیں ملا تھا. اس طرح کی گستاخیاں ان ظالموں نے کی اور ان بدبخت پاپی ظالموں نے یہ کیا. تو حضور علیہ السلام نے ان کو پھر سمجھایا کہ دیکھو اگر تم میری بات نہیں مانتے کوئی بات نہیں، یہ کہ دین میں زبردستی تو ہے نہیں مان دو میری بات. تم نے میرے ساتھ بدزبانیاں بھی کی، گالیاں بھی دی، لیکن اگر نہیں مانتے تو کوئی بات نہیں. مگر اتنا یاد رکھنا کہ تمہارے اور میرے درمیان جو بات ہوئی ہے اس کو یہی ختم کر دو. یہ بات باہر نہیں آنا چاہیے کہ تمہاری ہماری باتیں کیا ہوں. ٹھیک ہے تم نے نہیں مانا کوئی بات نہیں، چھوڑ دو یہ. ان ظالموں نے کہا نہیں ایسا تو نہیں ہو سکتا، ہم یہ بات تو پھیلائیں گے، عام کریں گے. اور انہوں نے چھوکروں کو جمع کیا، طائف کے لڑکوں کو، اور ان کو جمع کر کے کہا کہ ان کے پیچھے چلاؤ اور نقل کفر کفر نہ باشد، پاگل 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 اس طرح چلاؤ اور ان کو پتھر مارو اور ان کو کہو کہ ابھی کے ابھی یہ طائف سے نکلے. اللہ کے رسول علیہ السلام آگے چل رہے تھے، کچھ چھوکرے اوباش قسم کے پیچھے چلا رہے تھے، اور حضور علیہ السلام کے سامنے 2 قطاریں بنی ہوئی تھی لڑکوں کی. اس کو محسوس کریں، پیچھے چلا رہے، جو چلا رہے میں نے کہہ دیا، اب میں دوبارہ نہیں کہہ سکتا، صرف حضور کے اخلاق بیان کرنے کے لیے میں اتنی بات کر رہا ہوں. پیچھے چلا رہے، پتھر مار رہے، اور 2 قطار بنی ہوئی ہے ادھر سے اور ادھر سے، اور دونوں طرف سے حضور کو پتھر مارے جا رہے. اور پتھر مارنے کے لیے سر جسم و سب کو نشانے کے ساتھ خاص نشانہ پتھر کا پنڈلیوں پر ہے. لیکن تاریخ گواہ، میرا چیلنج ہے حضور کی سیرت پہ انگلی اٹھانے والوں کو اور حضور کے بارے میں بکواس کرنے والوں کو میں چیلنج کرتا ہوں. پنڈلیوں پہ پتھر برس رہے تھے، پیچھے سے گالیاں دی جا رہی تھی، وجود خون سے لہو لہان تھا، حتیٰ کہ نالین خون سے بھر گئی. اس پوزیشن میں
کس کی زبان نہیں کھلتی؟ اس پوزیشن میں کس کی زبان نہیں کھلتی؟ لیکن تاریخ گواہ ہے اس وقت بھی حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ کا ذکر کر رہے تھے، کچھ نہیں کہہ رہے تھے کسی کو، اور ایک جملہ کہتے تھے، اللہ تو نے مجھے کس کے حوالے کر دیا؟ کہیں تم مجھ سے ناراض تو نہیں؟ اگر تم مجھ سے ناراض ہے تو پھر میرے لیے اچھا ہی نہیں ہے، اور اگر تم مجھ سے ناراض نہیں ہے، اس کیفیت پہ تو مجھ سے راضی ہے، تو پھر یہ کیفیت میرے لیے کچھ مشکل بھی نہیں ہے۔ اگر یار اسی میں راضی ہے کہ مجھ پہ پتھر برسے تو پھر میں اس میں خوش ہوں۔ اور حضور اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، ان کو کوئی جواب، گالی کا جواب نہیں، پتھر کا جواب نہیں، لیکن بہرحال بتقاضۂ بشریت جب اتنا زخم آیا کہ خون سے نالین بھر گئی اور چلنا مشکل ہو گیا، تو حضور بیٹھ گئے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم زخموں سے چور ہو کر بیٹھ گئے، تو دو قطاریں بنی ہوئی تھے اور ان کے ہاتھ میں پتھر ابھی بھی باقی تھے۔ جب اللہ کے رسول بیٹھ گئے تو دونوں بازو پکڑ کے دونوں طرف سے اٹھایا گیا، اور اٹھا کر کے حضور علیہ السلام کو کھڑا کیا گیا، اور جب اللہ کے رسول علیہ السلام کھڑے ہوئے ہیں پھر پتھر مارے گئے، اور اب جو پتھر مارے گئے تو حضور علیہ السلام بتقاضۂ بشریت چلتے نہیں تھے، آپ کے بازو پکڑ کر آپ کو چلایا جاتا تھا اور آپ پھر بیٹھتے تھے، پھر بازو پکڑ کے اٹھایا جاتا تھا، پھر پتھر مارا جاتا۔ اس کیفیت میں اللہ کے رسول آگے بڑھے ہیں۔ آپ کبھی تنہائی میں بیٹھ کر کے سوچنا کس کی زبان نہیں کھلتی، حتیٰ کہ اسی کیفیت میں طائف سے باہر نکلے ہیں، اور جب طائف سے باہر نکلے تو بتقاضۂ بشریت بظاہر کھڑے نہیں تھے، ایک درخت کی ڈال پکڑ کر بیٹھ گئے، سر نیچے کیا، اچانک آواز آئی، اللہ آپ کو سلام کہتا ہے، نظر اٹھا کے دیکھا تو جبریل تھے۔ کہا جبریل میرا رب مجھ سے راضی ہے؟ ہاں راضی ہے، بلکہ وہ تو کہتا ہے کہ اس نے ایک فرشتہ بھیجا جو پہاڑوں کا فرشتہ ہے، اور وہ فرماتا ہے کہ دونوں پہاڑوں کو آپس میں ملا دے گا اور طائف والوں کا قصہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا، مگر اللہ آپ کی مرضی، وہ آپ سے اتنا راضی ہے کہ وہ آپ کی مرضی پوچھ رہا ہے۔ اللہ کی شان بھی دیکھو، وہ آپ کی مرضی پوچھ رہا ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہ نے تو اس لیے بھیجا کہ آج طائف ختم ہے، طائف آج ختم ہے، اللہ پاک یہ چاہتا ہے، وہ آپ کی مرضی پوچھتا ہے، محبوب جو کہے وہ کرو۔ حضور نے جبریل کی طرف دیکھا اور کہا جبریل میرے اللہ نے مجھے برباد کرنے کے لیے نہیں بھیجا، میرے اللہ نے مجھے آباد کرنے کے لیے بھیجا اور رحمت للعالمین بنا کے بھیجا۔ جبریل ان کی تباہی نہیں چاہتا، یہ ناسمجھ لوگ ہیں، یہ ایمان نہیں لاتے، مجھے امید ہے انشاءاللہ ان کی آنے والی نسلیں مجھ پہ ایمان لائے۔ حضور نے اس پوزیشن میں بھی کسی کو بد دعا نہیں دی۔ آج بتائیے بھائیو، ہم لوگ کتنی بد دعائیں دیتے ہیں لوگوں، ماں باپ بچوں کو بد دعا دے رہے ہیں، بچے ماں باپ کو بد دعا دے رہے ہیں، پڑوسی، اخلاق ختم ہے۔ میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے ان کی سیرت پڑھیے، ان کی زندگی پڑھیے اور با اخلاق بنیے۔ بس ہمیں دیکھ کر لوگ یہ کہیں کہ یار یہ بندہ بدلہ لینے والا نہیں، بدلہ۔ ایک مرتبہ ایسا ہی ہوا کہ ایک شخص نے تلوار، حضور علیہ السلام سو رہے تھے، مشہور واقعہ، سو رہے تھے، بلکہ وہ آپ نے سن رکھا کئی مرتبہ۔ ایک بہت پیاری سی ایک ایسی روایت آئی ہے، شاید ہو سکتا آپ پہلی بار سنیں گے، شاید پہلی بار سنیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ کھردری چادر اوڑے ہوئے تھے، اور ایک دیہاتی آیا اور اس نے چادر کھینچی، اور چادر کھینچ کر کے کہا کہ سب کو دیتے ہو مجھے نہیں دیتے، مجھے بھی دو۔ دیکھو مانگنے کا انداز دیکھو، یا ڈٹائی دیکھیں انداز، چادر کھینچ لی۔ حضرت بلال کہتے ہیں جب چادر اس نے کھینچی تو کھردری تھی، حضور کے گلے پر ایسے نشان پڑ گیا، جو گلے میں چادر تھی نشان پڑ گیا، اور میں کہ سب کو دیتے ہو مجھے نہیں دیتے، مجھے بھی دو، اور 2 اونٹ دو اور اس کے اوپر سامان لدا کر کے دو۔ سرکار نے میں تو یہ سب اتنی بدتمیزیاں کر رہا ہے اور تجھے پتہ نہیں ہے میں تیرے ساتھ کیا کروں گا؟ اس دیہاتی سے حضور فرماتے ہیں تو نے چادر کھینچ لی،
اس طرح تو جو باتیں کر رہا ہے اور کہ مجھے دیجئے اور یہ کیجئے اور سب کو دیتے مجھے، تو یہ جو سب تو جو کر رہا ہے ایسی حرکتیں، اور تجھے نہیں پتا کہ میں تیرے ساتھ کیا کروں گا؟ اس نے کیا کہا ہوتا ہے، ہاں مجھے پتا ہے آپ میرے ساتھ کچھ نہیں کریں گے۔ آپ غور فرمائیں، یعنی حضور پر کتنا یقین ہے دیہاتیوں کو بھی کہ میں جو کچھ کر لوں آپ کے ساتھ آپ کچھ نہیں کریں گے۔ حضور نے مسکرا دیا اور مسکرا کے کہا بھئی یہ جو چاہتا ہے اس کو دے دو اس کو عطا کر دو اس کو۔ اندازہ فرمائیں، یہ شان اللہ کے رسول علیہ السلام، یعنی کہ امتی بھی حضور کا اتنا بے ضرر ہو جائے کہ ستانے والوں کو بھی یقین ہو یار اپنے اس کے ساتھ کچھ بھی کریں گے پھر بھی یہ کچھ نہیں کرے گا، کیونکہ یہ ہے اس نبی کا امتی جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی۔ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ جس نے جان کے دشمن کو قبائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی۔ اس رسول کے اخلاق کی طرف آئیے، سیکھیے، اپنے بچوں کو بھی یہ اخلاق سکھائیے۔ لوگوں کو ضرر دینے والے، تکلیف دینے والے مت بنیے، لوگوں کی تکلیف کو اٹھانے والے بنیے۔ میلاد النبی کا مہینہ ہے، کل شب میلاد ہے، اور شب میلاد ہزاروں شبہائے قدر سے افضل ہے، اس لیے کل کی رات عبادت کیجئے، جاگیے، درود شریف کا اہتمام کیجئے، ہو سکے تو اپنے گھروں پر جھنڈے لگائیے۔ جس نبی کا کلمہ پڑھتے اس نبی کا میلاد نہیں مناؤ گے تو کیا کرو گے؟ اپنے گھروں پہ جھنڈے لگائیے، گلیوں کو سجائیے، گھروں کو سجائیے، لگنا چاہیے کہ کچھ ہے، جشن کا سما لگنا چاہیے۔ جلوس میں جب شرکت کیجئے تو اتنے مؤدبانہ انداز میں شرکت کیجئے، اتنی سنجیدگی سے، ڈی جے مت بجائیے جلوس میں، ناچیے مت، دل آزار نعرے مت لگائیے، اس لیے کہ ہر دن باتیں کرنے کا ہوتا ہے لیکن کچھ دن ایسے ہوتے ہیں جس دن صرف پیار کرنے کے لیے، اور میلاد کا دن صرف پیار کا دن ہے، تو ڈی جے مت بجائیے، کیونکہ ہمارا مذہب تو وہ کہتا ہے کہ اگر قرآن کی تلاوت زور سے کرنے سے کسی مریض کو تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہے تو تلاوت زور سے مت کرو، اگر کوئی سو رہا ہے تو اتنی زور سے سلام مت کرو کہ اس کی نیند میں خلل آئے۔ اندازہ فرمائیں، تو یہ جو ڈی جے وغیرہ بجاتے، اسی طرح میں دیکھ رہا ہوں کچھ سالوں سے کہ شب میلاد میں محلے کے چھوکرے، لڑکے پورے شہر میں ہمارے یہاں، وہ عشاء کے بعد سے یا رات سے ہی جو ہے وہ اتنے زور زور سے جو ہے وہ بجاتے ہیں کہ پورے محلے میں آواز گونجتی ہے۔ دیکھیے حضور کی میلاد پڑھیے، میلاد پڑھائیے، لیکن رات کے 3 بجے آپ اتنی زور سے بجا رہے ہیں، آپ جاگ رہے ہو نا تو پورا محلہ تھوڑی جاگ رہا ہے، کچھ لوگ سو رہے ہوں گے، کچھ مریض بھی ہوں گے جو تڑپ رہے ہوں گے اور وہ سونا چاہتے ہوں گے لیکن اس آواز سے ان کو نیند نہیں آ رہی ہوگی۔ تو آپ میلاد کے نام پہ ایسا کوئی کام مت کیجئے کہ جس سے لوگ اسلام پہ انگلیاں اٹھائے، مسلک پہ انگلیاں اٹھائے، مشرب پہ انگلیاں اٹھائیں۔ ایک وقت ہے جب تک لوگ جاگتے ہیں تب تک آپ بلند آواز سے بجائیے، اور اس کے بعد بھی اگر آپ کو جاگنا ہے تو پھر وہ باہر کی آواز بند کر دیجئے، لوگوں کو سونے دیجئے، آرام کرنے دیجئے۔ پھر اس کے بعد صبح بھی آپ 4 بجے سے اتنی زور سے شروع کر دیتے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی مریض ہوگا، کچھ جو ہے وہ کوئی بوڑھے ہوں گے جن کو نیند نہیں آتی ہے، ان سب چیزوں کا خیال کیجئے۔ رحمت للعالمین کے امتی ہے، ایک ایک چیز کا خیال کیجئے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ ان چیزوں کا خیال کرتے میلاد منائیں گے۔ رات کو اتنی وقت تک کے مائک چلائیے جتنے وقت تک لوگ جاگتے ہیں، پھر اس وقت شروع کیجئے جب لوگ جاگ جاتے ہیں، فجر کے بعد جاگنے کا وقت ہو جاتا ہے، شروع کیجئے، لیکن لوگوں کا خیال کیجئے۔ اسی طریقے سے جلوس میں چلیے، اتنے سنجیدگی سے چلیے کہ ہمارے چلنے کو دیکھ کر کے لوگ کہیں کہ یار جب 1400 سال کے بعد غلام اتنا اچھا چلتے ہیں تو ان کے آقا مصطفیٰ جان رحمت کے چلنے کا انداز کیا ہوگا۔ تو یہ چیزوں کو اختیار کیجئے اور اسی چیزوں پر عمل کیجئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک عمل کی توفیق دے۔